السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ بحیثیت امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کے ہم سب پر بہت سے حقوق ہیں، جن میں بالترتیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی نصرت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا، آپ کے دوستوں سے دوستی کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے دشمنی رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جفا نہ کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کو سزا دینا۔ آج ہم رحمت العالمین کے جس حق کے متعلق سیکھیں گے وہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں فرماتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ نبی پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور فرشتے نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ بس اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی پر درود بھیجو اور سلام کہو جس طرح سلام کرنے کا حق ہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجنے والے پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے 10 مرتبہ صبح 10 مرتبہ شام مجھ پر درود بھیجا، اسے روز قیامت میری سفارش حاصل ہوگی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر بکثرت درود بھیجتا ہے، قیامت کے روز وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ صحیح حدیث، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے فوائد بیان کرنا شروع ہوں تو یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہم کچھ یہاں پر محروم رہنے والوں کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ جو درود شریف کو ترک کر دیتے ہیں ان کے لیے کس کس قسم کی محرومی کا سبب بنے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا، اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ درود شریف کے بغیر مانگی گئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ درود شریف کے مسنون الفاظ اگر ہم اختیار کریں، انہی کو ادا کریں تو ہم زیادہ اجر کا باعث ہمارے لیے بن سکتا ہے۔ سب سے اہم اور سب سے بہتر یاد کیا جانے والا درود شریف جو اکثریت کو یاد ہے وہ درود ابراہیمی ہے، اس کو اپنی زبان پر جاری رکھا جائے۔ اسی طرح بہت مختصر درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کو بھی ہم بار بار پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود بھیجا کرو اور دعا میں محنت کرو،
اور یوں کہو اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔